قیامت گواہی دیں گے۔ کہاں لے جا رہے ہیں ہم اپنے پیر کو؟ راہ چلتے ہوئے آج کا مسلمان کبھی عورتوں کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس طرح سے میں گناہ کر کے تسکین حاصل کر لوں، لیکن سنو، اگر کسی غیر محرم عورت سے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر کے اگر تمہارا جسم تم نے مس کیا تو کل بروز قیامت تمہارے بدن کی یہ چمڑی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جلد گواہی دے گی تو صاحب جلد سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو جلد کہے گی انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کہنے کے لیے فرمایا ہے۔ اس لیے سنو، برائیوں کے دلدل میں جانے سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں جگا دو اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے کی طرف لے جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومن دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا میں ڈوب نہیں جاتا، اسے فکر ہوتی ہے، کل بروز قیامت کی فکر ہوتی ہے، آخرت میں بارگاہ سمدیت میں حاضری کی فکر ہوتی ہے، جواب دہی کا تصور ہوتا ہے۔ آپ سوچو، اللہ اکبر، حضرت خواجہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر ولی یہ کامل ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آئے تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک چھڑی انہیں دی اور فرمایا اے بہلول، یہ چھڑی لے لو اور اسے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہیں بے وقوف نظر آئے اسے جا کر کے یہ چھڑی دے دینا۔ اللہ اکبر، خواجہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اس چھڑی کو لیتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ عرصہ گزر رہا ہے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے 3 سال گزر گئے، کچھ سال گزرے تھے، اچانک خلیفہ ہارون رشید بیمار ہوا۔ خواجہ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور چھڑی لے کر کے خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچے اور خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہا لمبے سفر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وہ کون سا سفر ہے؟ کہا وہ ایسا سفر کہ جس سفر پر جانے والا کبھی لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا خلیفہ میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں تیرا معاملہ یہ رہا کہ جب تو کہیں جانا چاہتا تھا تو تیرا معاملہ یہ ہوتا کہ تیری فوج پہلے چلی جاتی، جہاں تجھے جانا ہوتا تیری فوج پہلے وہاں جا کر کے سارا انتظام دیکھتی، سیکیورٹی کا انتظام دیکھتی، تیرے لیے انتظام کرتی، رہائش کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، خدمت کا انتظام، تاکہ جب تو وہاں پر پہنچ تو تجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا اے خلیفہ اب میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس لمبے سفر کی تو بات کر رہا ہے کیا وہاں کے لیے بھی تو نے کوئی فوج بھیجی ہے؟ کیا وہاں کے لیے بھی تو نے اپنے خدام بھیجے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور برجستہ کہا اے بہلول دانا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کیا وہاں کے لیے بھی تو نے کسی کو بھیجا؟ عرض کرتا ہے وہاں کوئی پہلے جا کر انتظام نہیں کرتا، وہاں تو بندے کا کیا ہوا اعمال ہی اسے کام آتا ہے۔ کہا کیا تو نے بھیجا؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اے بہلول تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اسی وقت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے وہ چھڑی عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے دولت بھی دی، اللہ نے تجھے اقتدار بھی دیا، اللہ نے تجھے زندگی بھی دی، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا تو نے کوئی انتظام نہیں کیا، تو میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرو، اس دنیا میں رہ کر کے اس جہاں کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سرمایے کی فراوانی کے باوجود، دولت کی کثرت کے باوجود، انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کی دولت میں کمی کی بجائے جب اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو مجھ پر اللہ کا کرم ہے، میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی دولت بڑھ رہی ہے۔ ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں کے باوجود ان کے پاس مال میں کمی نہیں ہوتی، مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، آرام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جب تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو اور گناہوں کے باوجود دولت کی فراوانی دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیے کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب نصیحت کو لوگوں نے بھلا دیا، جنہیں نصیحت کی گئی اور انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا، ہم ان پر ہر چیز کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر خوش ہو گئے، مست ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اس کو اچانک پکڑتے ہیں، اچانک اسے گرفت میں لیتے ہیں، اور پھر وہ بے بسی کی دہائیاں دینے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر دولت کی فراوانی گناہوں کی کثرت کے باوجود بھی ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی پکڑ آ جائے جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہ سکے۔ تو ڈرنا چاہیے، خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اب آخری بات کر رہا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو، یہ اجتماع کیوں منعقد کیا گیا ہے؟ تو بھائی کی سرزمین پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے فیضان کو عام کرنے کے لیے اس اجتماع کے انعقاد کی سب سے بڑی وجہ ایک صحابی رسول کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے ذمہ داری سپرد کرتا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی رسول، اپنے غلام سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، جاؤ بازار سے خرید کر لے کر آؤ۔ غلام بازار گیا، اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی اس کرنسی کے اعتبار سے ایک گھوڑے کے مالک سے 300 اس زمانے کی کرنسی کے اعتبار سے اس نے گھوڑے کا سودا ڈن کیا، لے کر کے آیا مالک کو بھی اور گھوڑے کو بھی حضرت جریر کے پاس۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے پوچھا، یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میرے غلام نے کتنے میں تم سے ڈن کیا؟ کہا 300 میں۔ حضرت جریر خاموش ہوئے، تھوڑی دیر گھوڑے کو دیکھتے رہے، پھر مالک کو دیکھتے رہے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ گھوڑا 300 کا نہیں لگ رہا، 300 کا نہیں لگ رہا،
گھوڑے کا مالک سمجھتا ہے کہ حضرت جریر کچھ کم کرنے کی بات کریں گے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت جریر نے فرمایا یہ گھوڑا مجھے 400 کا لگ رہا ہے۔ اسے حیرت ہوئی، 300 میں ڈن ہو چکا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور حضرت جریر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گھوڑا 400 کا لگ رہا ہے۔ اس نے سوچا صحابی رسول ہے، مذاق تو نہیں کر رہے ہوں گے، اس نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ حضرت جریر نے فرمایا نہیں، مجھے یہ گھوڑا 500 کا لگ رہا ہے۔ اسے پھر حیرت ہوئی، تھوڑی دیر گزری، آپ نے فرمایا مجھے یہ گھوڑا 600 کا لگ رہا ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ 100 پر 100 بڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت جریر نے فرمایا مجھے یہ گھوڑا 700 کا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ گھوڑا 800 کا لگ رہا ہے۔ کہا حضور جیسی آپ کی مرضی۔ حضرت جریر نے فرمایا 800 ٹھیک، 800 ٹھیک، اور 800 اسے گن کر کے آپ نے دے دیا۔ اسے تعجب ہوا، اس نے 800 لے لیے، اور پھر حضرت جریر سے پوچھا اے صحابی رسول مجھے یہ تو بتاؤ 300 میں سودا پکا ہو چکا تھا، اس کی جگہ پر تم نے 800 کیوں دیے؟ 300 میں سودا پکا ہو چکا تھا، اس کی جگہ پر تم نے 800 کیوں دیے؟ حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے جب اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور جب بیعت کی تھی تب میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا، تو اے شخص سن لے، میں اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کر رہا ہوں، اور تیرا بھلا چاہ کر کے میں اپنے نبی کو خوش کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر تم مومنین کا بھلا چاہو گے، مومنین کی بھلائی کے لیے جد و جہد کرو گے، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے سنو، دبئی کی سرزمین پر اور قرب و جوار کے علاقے میں اگر تم مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہو تو دعوت کے کام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ آج مسلمان آوارگی کے راستے پر چل رہا ہے، مسجدوں سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، محبت رسول کا دیا ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر دستک دیتا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا بھلا چاہو، برائیوں سے روکو، اور نبی کے قدموں سے قریب کر دو۔ سن لو، حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب دعوت کا کام کیا جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے، اور نصیحتوں کے باوجود لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہ ہو، تو ایسے زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا بس ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ حضور کی امت کو حضور کے قدموں سے قریب کر دو، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوشش کرو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دور ہیں انہیں حضور سے قریب کرو، تابدار کائنات کی محبت کا چراغ ان کے سینے میں روشن کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ جوار کے اندر سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرو، بے نمازیوں کو نماز کی طرف بلاؤ، رسول اعظم پر درود و سلام کی طرف بلاؤ، آقائے کائنات کی محبت و عقیدت کی طرف بلاؤ، درود و سلام کی طرف بلاؤ، سنتوں کی طرف بلاؤ، بد کرداریوں سے روکو، آقا بھی راضی ہو جائیں گے اور رب قدیر بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔